خبر دیں گے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے تھانے پر حملے جلاؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ورکرز کے پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے۔ عدالت نے 11 ملزمان کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ دہشت گردی کا ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال جیل کی سزا بھگتنا ہوگی۔ مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں عادل عباسی سے۔ عادل، اس حوالے سے بتائیے گا مزید جو یہ 42 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے گزشتہ روز 9 مئی مقدمے میں تھانہ رمنا پر حملے اور جلاؤ گراؤ کے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا تھا، اور پی ٹی آئی ایم این اے اور ورکرز کے پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دیا تھا، اور اس پر اب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ 42 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ دہشت گردی کا ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال جیل کی قید ہوگی۔ سزا سنائے جانے والوں میں نوشہرہ سے زریاب خان، پارا چنار سے محمد اکرم اور میرا خان شامل ہیں، جبکہ اپر دیر چترال سے عبداللطیف، مردان سے سیمسول رابرٹ، کیلاش ویلی سے وزیر زادہ بھی شامل ہیں، جبکہ ہری پور سے عبدالباسط، سرگودا سے شان علی اور باغ سے شاہزیب بھی ان مجرمان ٹھیک ہے عادل، ساتھ ہی رہیے گا۔ ماہر قانون حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جو سزائیں سنائی گئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا۔ جو سلسلہ 9 مئی 2023 کو سٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر پاکستان کے تقریباً 40 سے زیادہ جو تھے وہ ملٹری انسٹالیشنز، گورنمنٹ انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور جس میں یہ اسلام آباد کا رمنا پولیس اسٹیشن ہے، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 4 قسم کے چارجز جو تھے وہ فریم کیے گئے۔ نمبر 1 کہ آپ ان ملزمان نے تھانے پہ دھاوا بولا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو پولیس سے ان کے اوپر تشدد کیا، پھر اس کے بعد لوٹ مار کی، اور چوتھا یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ آفیشلز کی ڈیوٹیز ہیں ان کو انہوں نے آبسٹرکٹ کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو تھے وہ سیریس اوفینسز تھے، اور یہ ایک ٹیررزم کا جو ایک سینس ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا سیکشن 7 جو ہے، جس کے اندر 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو ایک ایسا سلسلہ جو 9 مئی سے سٹارٹ ہوا تھا، جس کو بہت پہلے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ان کو فائنل کلمینیشن کی طرف جانا تھا، اس کا جو ہے یہ ایک سیکنڈ فیصلہ آیا ہے۔ پہلے گجرانوالہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے فیصلہ دیا، ابھی آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کو جج صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے، یا جس طرح انہوں نے اپنے آرڈرز کے اندر 42 پیجز کا ایک آرڈر ہے، جس کے اندر وہ ساری پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو بھی لکھا گیا ہے، ڈیفینس کے آرگومنٹس کو بھی لکھا گیا ہے، اور رائٹلی انہوں نے اس کنکلوژن کے اندر لے کے آئے ہیں کہ اگر پولیس اسٹیشن ہی محفوظ رہی ہے جہاں کے اوپر آپ نے جا کے لا کا ریکورس استعمال کرنا ہے، یا جہاں پہ اوپر جا کے جو ہے وہ آپ نے جو ہے اپنے لیگل ایکشنز کے لیے یا لیگل رائٹس کے لیے جا کے ایجیٹیٹ کرنا ہے، اگر آپ اس پولیس اسٹیشن جو ایک اسٹیٹ کا ایک ٹوکن انسٹیٹیوشن کا ایک ادارہ ہے، اس کو ہی آپ جا کے موب کی صورت کے اندر اٹیک کریں گے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ایک ایسا کرائم ہے جس کی سزا جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی موجود ہے، اور جس کی سزا اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں، اور جتنی بھی سزائیں دی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سزا دی گئی ہے۔ سر، ساتھ ہی رہیے گا، حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر، جس طرح دیکھا ہے کہ مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک کورٹ کے اندر ملٹری ٹرائل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، یا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی اب کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی سخت سزائیں آ سکتی ہیں وہاں سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ملٹری ٹرائل کے تو سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے تو کبھی بھی حق میں نہیں رہا، اور بطور انسٹیٹیوشن بھی بار کونسلز اور بار ایسوسیشن نے ہمیشہ ملٹری سیولینز کے ملٹری ٹرائل کی نفی کی ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اگرچہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بار ایسوسیشن کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آؤٹ رائٹلی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ
सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस कोर्ट में ही होना चाहिए। जैसे कि इन मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ है ATA कोर्ट में, एक जुडिशियल तलक रखने वाले जज साहब ने किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। हसन रज़ा पाशा साहब भी, हाफिज़ एहसान अहमद साहब और हमारे नुमाइंदे आदिल सईद अब्बासी भी।